السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ شمس الدین التمش ایک غلام جو کئی ہاتھوں میں فروخت ہونے کے بعد ہندوستان کا بادشاہ کیسے بنا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا، کئی دن بھوک اور فاقوں پر یعنی کہ فاقے کاٹنے والا ہندوستان اور پورے اس خطے کا بادشاہ کیسے بنا، اور پھر شمس الدین التمش اپنی بہن کے عشق میں، اپنی سگی بہن کے عشق میں گرفتار کیسے ہوا اور اس کے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا۔ ان سارے واقعات کو تفصیل سے جاننے کے لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جو خاص طور پر چینل پر نئے ہیں، وہ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی تاریخی ویڈیوز تاکہ آپ کو بر وقت ملے اور مستند تاریخ۔ ناظرین، شمس الدین التمش ترکستان کے بلکہ ایک ترک قبیلے میں، امیر ترین ترک قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد عالم خان اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور یہ شمس الدین التمش انتہائی نیک سیرت اور سب سے بڑھ کر خوبصورت تھا، اپنے تمام بھائیوں سے خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے یہ والدین کو بھی اچھا لگتا تھا، علاقے کے لوگوں کو بھی اچھا لگتا تھا، اور اس کے بھائی اس وجہ سے اس سے حسد کرتے تھے۔ اس کے بھائی شمس الدین نے، اس کے بھائی اور باقی بھائیوں نے مل کر ایک مرتبہ اس کو پکڑا اور اس کو بخارا کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ یہ سیم اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جا کر کنویں میں یعنی کہ ڈال دیا تھا، تو اسی طرح شمس الدین التمش کو اس کے بھائیوں نے جا کر بخارا کے بازار میں فروخت کر دیا، اور ان کی شمس الدین التمش کی خوش قسمتی کہ وہ ایک ایسے تاجر کے ہاتھ فروخت ہوا جو انتہائی نیک اور اچھا تھا۔ اس نے اس خوبصورت اور نیک سیرت بچے کی بھرپور تربیت کی، اسے تعلیم دلوائی، اور اس کے بعد یعنی اسے بیٹوں کی طرح پالا۔ وہ تاجر جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے رشتہ داروں نے، اس کی بیوی نے، جو اس سے حسد کرتے تھے کہ تاجر اس پر اتنا کیوں توجہ دیتا ہے، تو انہوں نے اس کو دوبارہ غلام بنا دیا اور اس کو انہوں نے غزنی میں فروخت کر دیا، اور وہ ایک ہاتھ سے کئی ہاتھوں میں فروخت ہوتا ہوا غزنی کے دربار تک اس کا شہرہ پھیل گیا کہ ایک خوبصورت، ایک نیک سیرت ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے۔ یہ بات اس وقت کے سلطان شہاب الدین غوری کے دربار میں اس کو پتہ چل گئی۔ اس نے اس تاجر کو بلایا جس کے پاس شمس الدین تمش تھا۔ تاجر نے شمس الدین التمش کی قیمت اتنا مانگی کہ شہاب الدین غوری پریشان ہو گیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ اس تاجر سے یہ بچہ کوئی نہیں لے گا، اور یوں 1 سال تک شمس الدین التمش اس تاجر کے پاس رہا۔ 1 سال بعد قطب الدین ایبک جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، وہ غزنی کے دورے پر آیا، تو اس نے اس خوبصورت بچے کے بارے میں جو اب کافی یعنی جوان ہو گیا تھا سن رکھا تھا، تو وہ اسے ملا
اور اس نے اس کو تاجر سمیت اس کو خرید لیا، اور شہاب الدین غوری نے بھی اجازت دے دی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ بیٹا بنا کر ہندوستان لے آیا، اور اس نے قطب الدین ایبک نے اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور باقی جتنے بھی اس کے وہ تھے اسرار و رموز تھے لڑائی کے، جنگ کے، وہ سکھائے۔ اور اس کے بعد اس نے گوالیار اور بدایوں کا اسے حاکم مقرر کر دیا۔ شمس الدین نیک نیت تھا، ایماندار تھا، اس نے بدایوں اور گوالیار کے علاقوں پر خوب توجہ دی، اس نے فتوحات کی اور وہ آگے بڑھا، تو اس نے خوب ٹیکس کی مد میں پیسہ کمایا، اور یوں قطب الدین ایبک کو اس بچے سے کافی فائدہ ہوا۔ اس نے اس کی ایمانداری اور اس کی یعنی کہ معاملات میں خوبصورتی اور ایمانداری کو دیکھ کر اس سے التمش کو امیر الامراء کا خطاب عطا کیا، اور پھر اپنی خوبصورت بیٹی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں دے دیا۔ تو اس کے بعد ناظرین، اس کے قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا اقتدار میں آیا، لیکن وہ عیاش تھا، اس کی معاملات پہ گرفت نہیں تھی۔ 1 سال میں قطب الدین ایبک کی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ کئی جرنیلوں نے، کئی سپہ سالاروں نے جو مختلف علاقوں میں تھے، انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس منہ بولے بیٹے نے تلوار نکالی اور تمام بغاوتیں کچل کر رکھ دیں، اور سب کو دوبارہ یکجا کر دیا، اور دلی میں اس کا جاہ و جلال پھیل کیا، اور وہ ایک طاقتور حکمران بن گیا، سلطان شمس الدین التمش۔ جب چنگیز خان اس وقت پوری دنیا میں فتوحات کر رہا تھا، تتاری فتوحات کر رہے تھے، اور ان سے یعنی کہ خوارزم کا سلطان شکست کھا کر انہوں نے ہندوستان پر چڑھ دوڑا تھا، تو التمش نے خوارزم کے جلال الدین کو بھی شکست دے دی تھی۔ وہ اتنی جرأت مند تھا، اور یہاں سے خوارزم کا بادشاہ ناکام لوٹ کر فرار ہو گیا تھا۔ منگول سندھ تک، باقی علاقوں تک تباہی مچاتے رہے، لیکن انہوں نے التمش کی حکومت کی جانب انہوں نے نگاہ نہیں دوڑائی تھی۔ التمش نے لکھنؤ، گوالوار سے آگے نکل کر لکھنؤ اور ہندوستان، بلکہ انہوں نے سمندر تک فتوحات حاصل کر دی، اور وہ پہلا خود مختار ایسا بادشاہ تھا کہ جس کے بارے میں بغداد کے جو بادشاہ تھا، جس کو اس وقت بادشاہوں کا بادشاہ کہتے تھے، مستنصر باللہ، اس نے بھی ہندوستان میں اس کی حکومت کو، التمش کی حکومت کو تسلیم کیا، بلکہ اسے سند عطا کی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس قصے کی جانب کہ وہ اپنی بہن پر کس طرح اس کے عشق میں گرفتار ہوا، اور وہ اس کے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ مفتوحہ علاقوں جو انہوں نے فتح کیے تھے، وہاں سے ایک کنیز لائی گئی۔ وہ کنیز اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی، وہ اپنی خوبصورتی میں آپ تھی۔ وہ جب سلطان کے سامنے، التمش کے سامنے پیش کی گئی، تو وہ اس پہ فدا ہو گیا، دل و جان سے اس پر عاشق ہو گیا، اور اس نے ہم بستری کرنے کے لیے اسے اپنے خلوت میں بلایا۔ لیکن اس کے لیے ایک حیرت انگیز یعنی کہ وہاں پہ ایک واقعہ رونما ہوا
کہ وہ بھرپور کوشش کے باوجود بھی اس کنیز سے ہم بستری نہیں کر سکا۔ اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا، اس نے دوبارہ کوشش کی۔ اسی طرح انہیں کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن اس پر اس وقت نامردی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پھر اس نے اس کو کئی ہفتوں بعد بلایا تاکہ دوبارہ اس کو اپنی خلوت میں اس کے ساتھ یعنی کہ وہ جنسی جو ہے عمل پورا کرے، لیکن اس دوران پھر اسے حیض جاری ہو گیا۔ جب متعدد بار ایسا ہوا تو شمس الدین التمش نے اسے اپنی ذاتی خلوت خانے میں مستقل رکھ لیا، اور ایک بار وہ کنیز اسے تیل لگا رہی تھی اس کے سر میں، تو شمس الدین التمش نے محسوس کیا کہ اس کے گالوں پر پانی بہہ رہا ہے اور وہ اس پر گر رہا ہے، تو کنیز رو رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی طرح میرا ایک بھائی تھا، وہ جو جس طرح آپ کے بال ہیں، آپ جس طرح آپ یعنی کہ وہ بال بناتے ہیں اسی طرح وہ بناتا تھا، اور وہ میرا آپ ہی کی طرح بہت خوبصورت بھائی تھا۔ تو انہوں نے ناظرین اسے دھچکا لگا، اس نے پوچھا پھر آپ کا بھائی کہاں گیا؟ اس نے کہا میرا بھائی فلاں علاقے سے تھا، میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، اور علاقہ وہی تھا جو شمس الدین التمش کا تھا، قبیلہ بھی وہی ترک تھا۔ تو اس نے جب وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرے علاقے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس نے پھر اس کے والد سے کا پتہ کیا، تو والد بھی وہی نکلا۔ تو یوں وہ اس کی بہن نکل آئی، کیونکہ اس کو تو بھائیوں نے ہی اس کو یعنی کہ فروخت کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس کی بہن بھی یعنی اس طرح وہ یہ ایک یعنی کہ اسی طرح وہ ہوتے ہوئے یعنی کہ فروخت ہو گئی، اور وہ اس تک پہنچی، اور اس پر وہ حیران ہوا کہ میری بہن اس طرح غلاموں کی سگی بہن منڈی میں اس طرح یعنی کہ میرے ہاتھ آ گئی ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی غلطی پر پشیمان ہوا، اور اسے اب سمجھ آ گئی تو کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ سیکس نہیں کر پا رہا تھا، وہ اس نے بلکہ اللہ سے توبہ کی۔ ناظرین، یہ واقعہ منتخب التواریخ کہ ملا عبد القادر بدعوانی نے بھی اپنی تاریخ میں رقم تراز کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی تاریخی واقعات میں آتا ہے۔ ناظرین، شمس الدین التمش کی وفات کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھی تھیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔